نفس موت تھی عباس کے قریب تیری ادب سے موت تھی عباس کے قریب جب تک کہ جری نے دیکھا نہ چہرہ حسین اور بہت عمدہ ہے بھائی، کیا کہنا ہے، کھینچی گئی ہے سینے اکبر سے یوں سنا ہاتھوں میں آ گیا ہے کلیجہ اور یہ اصغر کو رکھ کے قبر میں کہتے تھے حد سے شاہ مولا ہے پیش آخری ہدیہ حسین کا اور کہ وہ شاہراہ خلد پہ کوثر پہنچ گئے جو پا گئے ہیں نقشے کفے پا حسین سبحان اللہ، سبحان آواز بلند سلوات محمد والے محمد صلوات۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بھیجیے عزیزان گرامی قدر، انجمن عباسیہ سجادیہ کی جانب سے منعقد ہونے والے اس خمسہ مجالس کی تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آل محمد کے غلاموں کی نوکری میں جو بھی مجھے خیرات ملی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عزیزوں، ہم نے ہر شے کا احساس کر دیا ہے امام مبین میں. یعنی امام مبین وہ ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے مبین کے معنی ہی ہے واضح اور روشن. تو اب عزیزو یہ بات یاد رکھیے، امام سے مراد ہادی، امام سے مراد رہبر، امام سے مراد خلیفہ، امام سے مراد جانشین پیغمبر. تو عزیزان محترم، جب قرآن نے یہ کہا ہے امام مبین، تو جب مبین کے معنی واضح اور روشن کے ہے، تو اب امام کھلے میدان میں امامت کا اعلان ہوگا، کسی بند کمرے میں امامت کا اعلان نہیں ہوگا. صلوات بھیجیے ہادیت اور رہبریت کا اعلان کھلے میدان میں ہوگا،
کسی بند جگہ پہ کونے خطرے میں نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ امام اس ذات کو، اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کا اختیار ان تمام چیزوں پر ہو کہ جس کا خداوند عالم رب العالمین، یعنی اللہ اگر رب العالمین ہے اور اس کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہے، تو اب رحمت للعالمین کا جو جانشین ہوگا وہ امام مبین ہوگا، اور وہ بھی عالمین کے لیے جس طرح اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، اسی طرح امام العالمین، یعنی عالمین کے ہر طبقے پہ، ہر گوشے پہ، ہر جگہ پہ اس کی امامت ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے گا، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ اور رسول کے بعد جس کا اختیار تمام کائناتوں پر ہو، صرف اس کائنات پہ نہیں۔ عزیزو، یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو منتخب کردہ امام ہیں وہ الحمدللہ 12 امام ہیں، اور وہی 12 امام ہیں کہ جن کی نشاندہی رسول اسلام نے کی ہے۔ عزیزو، رسول اسلام نے جن اماموں کی نشاندہی کی ہے انہی اماموں کے سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا جن کی ولادت بسعادت بروز جمعرات 11 ذیقعدہ سن 153 ہجری یا بروایت سن 148 ہجری کو ہوئی۔ عزیزان محترم، 2 روایتیں ہیں، بہرحال یہ کہ 153 ہجری جو ہے وہ زیادہ مستحکم مانی جاتی ہے بعض کی روایتوں کے مطابق۔ عزیزان گرامی قدر، امام عالی مقام علیہ السلام کی ظاہری حیات کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ولادت سے ہوتا ہے، اور جب ہم لفظ ولادت کہتے ہیں تو ولادت سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ ذہنوں میں جو تصورات ہوتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ولادت ہمارے اور آپ کے وہاں جو ولادتیں ہوتی ہیں ان ولادتوں میں اور ائمہ کی ولادتوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے وہاں جو ولادتیں ہوتی ہیں وہاں نجاست بھی ہوتی ہے، ایسی نجاست کے ماں نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام کی ولادتوں کی جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو ہر امام کے متعلق ملتا ہے، اور خود 8ویں امام کی ولادت کے متعلق ان کی مادر گرامی جناب نجمہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ عزیزان گرامی، ہمارے وہاں جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے وہاں جانا پڑتا ہے، یہ اور اکثر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے وہاں ائمہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت تک کے آثار حمل ماں کے علاوہ کسی اور پہ واضح نہیں ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، لہذا یہی سلسلہ یہاں بھی رہا، اور جب 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ یاد رکھیے کہ 8ویں امام کی ماں نے ارشاد فرمایا کہ جب خداوند عالم نے یہ بچہ میری آغوش میں دیا، فرماتی ہے کہ یہ بچہ جب میری آغوش میں دیا، یہ نہیں فرماتی ہے کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی، جب بچہ میری آغوش میں آیا۔ خاتون کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ عام خواتین کے وہاں جو ولادت ہوتی ہے اور ائمہ کی ولادت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرماتی ہے کہ جب بچہ میری آغوش میں آیا تو آغوش میں آتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور تسبیح و تہلیل الہی کرنے لگا، خدا کی حمد کرنے لگا۔ عزیزان محترم، یہ بچہ تو اور صرف یہی نہیں کہ ولادت کے بعد، بلکہ فرماتی ہے جناب نجمہ، جن کو ام المنین بھی کہا جاتا ہے، عزیزان محترم، وہ فرماتی ہیں کہ جب تک یہ میرے شکم میں رہا ہمیشہ تسبیح و تہلیل کی آواز آتی تھی، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر۔
عزیزان گرامی یہ آوازیں آیا کرتی تھی ہمیشہ خود فرماتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہاں جو ولادتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے وہاں ولادت کا سلسلہ جو ہوتا ہے ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور وہ ولادت باسعادت جو ہوتی ہے وہ معنوی طور پہ ہوتی ہے. ولادت باسعادت کا اطلاق ماں کی پاکیزگی کے اوپر ہوتا ہے. بڑی توجہ عزیزان محترم. لیکن ماں کے کردار کی پاکیزگی کے باوجود ولادت باسعادت ہونے کے باوجود لیکن نجاست کا ایسا پہرا ہوتا ہے کہ نماز و روزہ اس پہ جائز نہیں ہوتا ہے. لیکن عزیزان محترم ہمارے ائمہ کے وہاں جب ولادتوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان پر نہ نماز ثابت ہوتی ہے نہ روزہ ثابت ہوتا ہے. عزیزان محترم ان کی ماہیں جو ہیں وہ اسی طرح اور تو اور جانے دیجئے. آپ کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو سب سے پہلا امام تھا جب اس امام کی ولادت ہوئی اس کی ماں کو تو کعبے میں بلایا گیا. کعبے میں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ طاہرہ ماں کوئی نہیں ہے. جو ہے نا عزیزان محترم کعبہ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ حالات میں بھی بغیر وضو کے جانا جائز نہیں ہے. بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے کعبے میں جانا جائز نہیں ہے عزیزان محترم. لیکن وہاں کعبے میں مادر امیر المومنین کو یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کو بلا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اماموں کی ولادت جب ہوتی ہے تو ان کی مائیں طاہرہ ہوتی ہیں اور جب مائیں طاہرہ ہوتی ہیں تو یہ تو خود معصوم ہوتے ہیں ان کے وہاں جو نہ ہو. تو اب مجھے کہنے دیجئے وہ اور میں ایک جھگڑا ختم کر دوں کہ ائمہ کی ولادت ہوتی ہے یا نزول ہوتا ہے. ولادت اور نزول کے جھگڑے میں نہ پڑیے بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے وہاں جو ولادتیں ہوتی ہیں ماں کے کردار کی پاکیزگی کے ساتھ وہ ولادت باسعادت ہوتی ہے اور اماموں کے وہاں ولادت باطہارت ہوتی ہے. صلوات بھیجیے. اماموں کے وہاں ولادت باطہارت ہوتی ہے اور جب یہ امام پیدا ہوتے ہیں تو پھر خود جناب نظمہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ ابھی زمین پر ہاتھ ٹیکے ہوا تھا اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تسبیح و تحلیل الہی کر رہا تھا کہ اتنے میں اس بچے کے والد گرامی امام موسیٰ ابن جعفر تشریف لائے. اور جب امام موسیٰ ابن جعفر نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے مبارکباد دی اور فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو. یہ بچہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو میرے بعد حجت اللہ فی الارض ہوگا, میرے بعد اللہ کی حجت ہوگا. عزیزان گرامی قدر اب یہاں پر ذرا سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ یاد رکھیے حجت اللہ جس طرح انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جو آئے گا تو پہلے والا نبی آنے والے نبی کی بشارت دے کے جائے گا, اسی طرح امام بھی حجت اللہ ہوتا ہے. امام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے بعد کے آنے والے امام کے لیے وہ بتا کے جائے, بشارت دے کے جائے کہ ہمارے بعد آنے والا یہ امام ہوگا. تو عزیزان محترم زمین پر حجت خدا وہی ہوگا کہ جس کے لیے امام نے کہا ہو کہ میرے بعد یہ آنے والا حجت خدا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا حجت خدا زمین پر نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے امام نے نہ کہا ہو. عزیزان محترم 11ویں امام تک کا تو یہ سلسلہ ملا کہ ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام کے لیے فرمایا کہ میرے بعد آنے والا یہ حجت خدا ہوگا. لیکن 12ویں امام ابھی پردہ غیبت میں ہے. کسی کو یہ مجال نہ ہو کہ 12ویں امام کی غیبت میں کسی غیر معصوم کو حجت اللہ فی الارض کہا جائے. صلوات بھیجیے پر محمد. عزیزوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا میں زیادہ نہ عرض کرتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا کہ امام جو ہوتا ہے وہ حجت خدا ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جانے والا امام اپنے جانے سے پہلے آنے والے امام کے لیے بشارت اور خوشخبری دے کر جائے. عزیزوں اور ابھی تک الحمدللہ 11ویں امام تک کے ہم کو بشارتیں ملی, 12ویں کے
یہ زمانے غیبت میں علماء حق اور علماء خیر جو ہیں وہ امور دینیہ کو انجام تو دے سکتے ہیں لیکن وہ حجت اللہ فی الارض نہیں کہلائے جا سکتے. چاہے آپ مجھے اخباری کا لقب دے دیجیے مجھے منظور ہے لیکن میں وہ حق بیان ہی کر رہا ہوں کہ جس کی شدت کی بنا پر ہمارے درمیان میں فساد برپا ہوتے ہیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں. عزیزان محترم کوئی کتنا ہی بڑا پاک و پاکیزہ عالم یا مرجع کیوں نہ ہو وہ مجتہد اور مرجع تو ہو سکتا ہے وہ قابل تقلید تو ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے قابل تقلید. اس لیے کہ اگر وہ مرجع قابل تقلید نہ ہو تو عوام جاہل رہ جائے اور عوام بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی. ایک مرتبہ ایک جگہ ایک صاحب کوئی تھے جو وہ ہم کو سنانے کے لیے ہم کو نہیں بلکہ ہمارے ایک دوست کو سنانے کے لیے کہنے لگے کہ وہ ابھی وہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تقلید کا مطلب گلے کا پٹا. ہاں تقلید کا مطلب صحیح بات مانے بتایا اس نے تو وہ بھی مانے صحیح بتایا جیسے گلے میں پٹا جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈال دو اور تو ویسے ہی گلے کا پٹا ہے تقلید کے معنی. تو ہمارے دوست نے بڑا اچھا جواب دیا کہنے لگے کہ ہاں تم نے بات تو صحیح کی لیکن یہ یاد رکھو گلے کا پٹا انہی کتوں کے گلے میں ہوتا ہے کہ جو وفادار ہوتے ہیں. آوارہ کتوں کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا. تقلید کے بغیر انسان آوارہ کہلائے گا یاد رکھیے لیکن جس کی تقلید کی جائے گی وہ عالم ہو سکتا ہے مرجع ہو سکتا ہے قابل احترام ہو سکتا ہے لیکن چونکہ غیر معصوم ہے اور کسی امام نے اس کی بصارت نہیں دی ہے لہذا وہ حجت اللہ یا امام نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے پر محمد جو ہے نا گرامی ممکن ہے کچھ لوگوں کو میرے اس بیان سے اختلاف ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن میں حق بیان ہی کروں گا. عزیزان محترم یہ بات یاد رکھیے کہ شدت ہر جگہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوا کرتی ہے کسی چیز میں شدت نہیں ہو. تقلید میں اگر آپ شدت اختیار کریں گے تو وہ بمانے اطاعت اولی الامر کی ہو جائے اور اولی الامر 14 معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے اولی الامر جو قرآن میں لگ رہا ہے وہ 14 معصومین علیہ السلام ہے اور دیگر مراجع جو ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ یقیناً قابل احترام ہے لیکن اولی الامر یا امام کی جگہ وہ نہیں لے سکتے. عزیزو یہی عقیدہ ہر شیعہ کا ہونا چاہیے اور لیکن ہمارے اس بیان کا مطلب کوئی غلط یہ نہ نکال لے کہ علماء کی توہین کرے اور مراجع کی توہین کرے. یہ یاد رکھیے جو عقیدہ ہم تک آیا ہے یہ انہی علماء کی بدولت آیا ہے انہی مراجع کی بدولت آیا ہے. تو بات امامت کی چل رہی تھی اور میں اس منزل پہ آ گیا کہ حجت اللہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حجت اللہ کے لیے امام جانے والا امام جانے سے پہلے آنے والے امام کی بشارت دے کے جائے. تو 12ویں کے ہم منتظر ہیں خدا کرے ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں ہماری آنکھوں میں تاب نظر ایسی پیدا ہو جائے کہ ہمارا امام جلد از جلد اس کے ظہور میں تاخیر نہیں ہے. عزیزان امام کے ظہور میں تاخیر نہیں ہے ہمارے اعمال میں تاخیر ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہر امام جو ہوتا ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے اور بقائے دین کے لیے ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے والد ماجد کو غسل دے رہے تھے تو اس وقت ایک شخص باہر اپنے دل میں یہ خیال کر رہا تھا یہ تصور کر رہا تھا کہ اب تو چلے گا اب ان کے بعد نہ جانے کون حجت خدا ہوگا اور کون ہمارا اولی الامر ہوگا. عزیزان محترم تو امام جب غسل دے کے نکلے تو براہ راست اس شخص کا نام لے کے کہا کہ تم کیوں شک میں مبتلا ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے والد ماجد میرے لیے بتا کے گئے ہیں کہ میں اس زمین پر حجت خدا ہوں. عزیزان محترم یہ یاد رکھے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو گزری وہ تحفظ دین اور بقائے دین میں گزری ہے
اور حتیٰ کہ امام علی رضا علیہ السلام کے کچھ صفات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے محل مجلس کی طرف آنا چاہوں گا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی ایک مخصوص صفت یہ ہے کہ وہ مجدد دین ہے. مجدد دین کا مطلب یہ ہے کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا کے دین کی تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ کردار اور ایکٹیویٹیز ادا کرتا ہے. تو ہمارے 8ویں امام کے لیے سنی اور شیعہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ 8ویں امام 2ری صدی ہجری کے بھی مجدد دین ہیں اور 3ری صدی ہجری کے بھی مجدد دین ہیں. علماء کا اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن مشہور مورخ نے یہ کہا ہے نجم الحسن کراربی صاحب نے کہ میرے نزدیک دونوں روایتیں اس لیے صحیح ہیں کہ امام کی ولادت 2ری ہجری میں ہوئی ہے اور امام کی شہادت 3ری ہجری میں ہوئی ہے. 153 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور 203 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. عزیزان گرامی قدر، امام کے صفات میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام کسی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، کبھی دیوار سے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے امام علیہ السلام. اور جب کلام کرتے تھے تو یہ اس بات کا انتظار کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ امام سے بڑا کون ہو سکتا ہے. ہم اس بات کا تو خیال رکھتے ہیں کہ جب بڑے گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی بات ختم ہو جائے جب ہم گفتگو شروع کریں، لیکن امام علیہ السلام سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا وہ اپنے چھوٹوں کے لیے بھی اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ وہ اپنی گفتگو ختم کر لے پھر گفتگو شروع کرے. عزیزان محترم، یہ سب امام کے اخلاق و اطوار میں انشاءاللہ دیگر مجالس میں تھوڑے میں عرض کروں گا. اسی طرح امام کے اخلاق و اطوار میں یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام خود بھی منقع کو پسند کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منقع کی تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسے استعمال کیا کرو چونکہ یہ وبائی امراض سے دفع وبا بھی ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس سے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے تمہارے اور اس سے تمہارا صفرا یعنی بلغم بھی دور ہوگا، بخار بھی جاتا رہے گا. یہ بہت سے امراض کے لیے بہت مفید ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ اچھا کروں گا. میں صلوات بھیجے پر محمد مجلس میں آنے کے لیے امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ امام عالی مقام نے کم سے کم 5 سے 6 بادشاہوں کا دور دیکھا. منصور دوانقی ملعون کے دور میں آپ کی ولادت باشہادت ہوئی اور بلکہ ولادت باطہارت ہوئی. اور منصور دوانقی کے بعد مہدی عباسی، ہادی عباسی، امین عباسی اور ایک نام شاید کوئی بھول رہا ہوں میں، مامون، یہ ہارون اور مامون، ہارون کے بعد امین اور امین کے بعد مامون. ان بادشاہوں کے دور میں آپ کی زندگی گزری. تقریباً 25 سے 30 سال کی زندگی خود ان کے والد ماجد کے دور میں گزری، جس میں 25 سال کا دور خود امام کے ساتھ گزارا ہے اور 5 سال وہ دور تھا کہ جس میں آپ کے والد ماجد قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے. عزیزان گرامی قدر، جس طرح سے سابق کے ائمہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے وہ سلسلہ یہاں بھی رہا. لیکن ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو محل مجلس میں آنے کے لیے رب کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ امام ہشتم علیہ السلام کے چچا تھے جناب محمد ابن جعفر صادق علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی، غالباً ایران میں ہی ان کا کسی مقام پہ اس وقت نام نہیں آ رہا، ان کا مدار مقدس ہے. تو جناب محمد ابن جعفر صادق، ایک دور وہ یہ تھا کہ ہارون کے دور میں تقریباً شاید 10 برس ہارون کے دور میں امام کی زندگی گزری. ہارون کے ہی دور میں ایک شخص نے مدینے کی گلیوں میں محمد و آل محمد کے اوپر سب و شتم دیواروں پہ لکھوا دیا. ان کے خلاف الفاظ جو قابل بیان نہیں ہیں. عزیزوں، ان سے ظاہر سی بات ہے کہ توہین ہوگی میں اگر وہ الفاظ عرض کروں. لکھوا دیے تھے
تو جناب محمد ابن جعفر صادق اکثر و بیشتر جب بادشاہوں کا ظلم ہوتا تھا، انہوں نے بھی کئی لوگوں کا دور دیکھا، تو امام علی رضا علیہ السلام ان کو خاموشی کی تاکید کرتے تھے. جس طرح سے چوتھے امام علیہ السلام جناب مختار کے لیے جو ہے تو بظاہر کوئی حکم نہیں دیتے تھے، اسی طرح یہاں گویا جناب محمد ابن جعفر صادق جو تھے اپنے وقت کے مختار تھے. ان سے اکثر انہوں نے صبر کیا، لیکن یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوئی کہ دیواروں پر آل محمد کے خلاف کلمات لکھے ہوئے. لہذا انہوں نے کئی سو فوجیوں کے تحت جو ہے انہوں نے ہارون رشید کی حاکمیت سے بھی انکار کر دیا، اس کی خلافت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور ہارون رشید نے اس کے نتیجے میں یہ کیا کہ ایک کثیر فوجی لشکر جو ہے وہ بھجوا کے جناب محمد ابن جعفر صادق کے گھر کو جلوا دیا اور ان کے گھر کی عورتوں پہ ظلم و ستم کیا اور ان کے زیورات لوٹے اور ان کے گھر میں آگ لگائی. عزیزان گرامی پر، اور اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تم ہارون رشید کی خلافت کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں. لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا حجت خدا ہمارا موجود ہے اور وہ علی ابن موسیٰ ہے. بھلے یہ چچا تھے، وہ بھتیجے تھے، لیکن انہوں نے چچا ہونے کے باوجود بھتیجے کی امامت کا اقرار کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ عہدہ الہی جو ہوتا ہے وہ خاندانی نسبتیں نہیں رکھتا ہے، بلکہ عہدہ الہی وہی اسی کو ملتا ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ جس طرح سے محمد ابن جعفر صادق کے گھر کو جلوایا گیا، اسی طرح ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کے گھر بھی خدا لعنت کرے اس ملعون پر کہ جو شخص وہاں گیا تھا ان سے بیعت لینے کے لیے ہارون رشید کی، وہی شخص ہارون کی بیعت لینے کے لیے یہاں بھی آیا. اور جب امام نے بیعت لینے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ پھر اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ہمیں یہ حکم ملا ہے. ہارون نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ امام کے گھر میں گھسنا چاہا. امام نے کہا کہ رکو، تمہیں زیورات چاہیے، ہم وہ زیورات لا کے لیے گئے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. امام نے اس کو اپنے روب نظر سے روکا اور پھر جتنے زیورات خواتین کے تھے وہ سارے زیورات لا کے حوالے کر دیے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی گئی. عزاداران امام مظلوم، ہمارے 8ویں امام علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور لے کر گھر سے باہر نکل آئے. عزادارو، لیکن اتنا ضرور تاریخ میں ملتا ہے، گھر میں آگ تو لگائی گئی لیکن ظالم نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ڈالی، پاؤں میں بھیڑیاں نہ ڈالی، گلے میں توقع خاردار نہ ڈالا، ارے سر سے ردائیں نہیں چھینی. میں کہوں گا مولا یقیناً آپ کے لیے یہ مصیبت کا عالم ہوگا کہ آپ کے گھر کی خواتین کے زیورات لوٹے گئے، لیکن پردہ تو سلامت ہے. ہائے وہ سجاد کیا کرے کہ جس کے سامنے اس کی ماں اور بہنوں اور پھوپھیوں کے سر سے ردا چھین لی گئی ہو. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے. اور عزاداروں، صرف سر سے ردا نہیں چھینی گئی بلکہ عزاداروں سر سے ردا چھیننے کے بعد امام کی پھوپھی کو امام کے بابا کی لاش کے قریب سے لے جایا گیا. میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں عرض کیا ہو کہ رسول اللہ کے دور میں ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون ایک صحابی کے ساتھ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ یہ صحابی جو ہے مجھے اس طرف سے لے کر آیا ہے کہ جدھر میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا. رسول خدا نے اس صحابی کو ڈانٹا، ارے کیا کسی بہن کو بھائی کے لاشے کی طرف سے لے کر آتے ہیں؟ ہائے زینب، ہائے شبیر، ہائے حسین. زینب کو بھائی کے لاشے کے قریب سے لے جایا گیا. سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میری پھوپھی جھکی ہوئی کچھ ڈھونڈ رہی ہے
رہی ہے. زینب فرماتی ہے بیٹا میں اپنے بھائی کے جسم نازلی پہ وہ جگہ دیکھ رہی ہوں کہ جو زخموں سے خالی ہو اور میں بوسہ دے سکوں. آئے زخموں سے پورا انا للہ